بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جس پر بھی جادو ہوگا ان کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ آسان علاج۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ ناظرین گرامی، جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کٹن جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ یہ حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور انہیں وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے، ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی چن چن کر مارا ہے، اور انہیں مارنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا تھا۔ اور اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کی وجہ جادو کو ہی دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا تو کاروبار نہیں چل رہا۔ جب کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں جادو کروا دیا۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کے دکان نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کروا دیا۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو بتایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ کسی آدمی میں اگر 70% یہ نشانیاں دیکھ رہی ہے تو سمجھ لے کہ جادو کیا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چپکلی یعنی خطرناک جانور دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹ کو چبانا، کنڈروں میں خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتی ہوئی نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو، اور ایسا محسوس کرنا کہ سچ میں کچھ کھایا ہے۔ یہ کئی نشانیاں جادو کی ہے۔ ناظرین گرامی، ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے۔ جادو ٹونا، سحر، اسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ پھر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، پھر وہ جادو ختم کرنے یا علاج کرنے کے لیے 10 سے 20 ہزار کی مانگ کرے گا، اور پھر کچھ دنوں بعد کہے گا کہ آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی یہی مان لیتے ہو کہ جادو کٹ گیا۔ آج ہم آپ لوگوں کے ایسے راز کے بعد بتانے والے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ کا نام اس کی 33 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ یہ نام 33 مرتبہ پڑھو اور سو جاؤ۔ اور آج ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتانے والے ہیں۔ اگر یہ نام مبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور جو 5 خواب ہم آپ کو بتائیں گے ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا، یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ بس یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کو ضرور آنا ہے، اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہو تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہو تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے،
کیا پتہ کب موت آ جائے، رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا ممیتو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنی سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کرے کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، پہلا خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیر نکوالے، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائے گا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا خواب، نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ آپ کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کو برا جیسے کہتے ہیں، تو یاد رہے کالے سانپ کا آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے، لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں تک جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو بھی گیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا خواب، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا، جیسے زمین میں دراڑ ہو یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ چوتھا خواب، نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، خواب میں ہی آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوا آواز لگاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلانے ہوئے دکھ گئے تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ پانچواں خواب، نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی، یا آپ نے اس پر غصہ کیا، یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو سمجھ جائیں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا فتح لگائیں گے آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کو توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک وظیفہ کرنے سے ہم جادو کو توڑ کر بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن عظیم شان اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس کا جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجئے۔ ناظرین گرامی کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھ لیا کرے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائے، پھر دیکھتے ہیں کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے۔ دماغ کلا کلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی یہ ہے جادو کا توڑ اور یہی جادو کا علاج۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور ایسے تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔